إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. سامعین و ناظرین، ہم اپنے سلسلہ دین بھلائی ہے اس کے 22ویں مقالے میں ہیں، جس کا عنوان ہے کیا قادیانیت اہل قبلہ میں سے ہے؟ تو اس پہ ہم اصولی بحث یہ کر رہے تھے کہ اہل قبلہ ہونے کا شرعی مفہوم ہے اور اہل اسلام کے ہاں اس کا شرعی مدلول ہے. اور وہ کیا؟ اہل قبلہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کے تمام ضروری امور پہ اعتقاد رکھتے ہیں، کیونکہ دائرہ اسلام میں عقیدہ انسان کو داخل کرتا ہے، نہ عمل داخل کر سکتا ہے نہ عمل خارج کر سکتا ہے. پھر جو لوگ تعویل کرتے ہیں ان چیزوں میں یا اللہ کی ان آیات میں جن کے مفاہیم متعین اور مقرر ہیں، اس کی ہم نے مثال دی کہ متعین ہے خاتم النبیین آخری نبی ہونے میں، مگر اس میں جو لوگ تعویل کرتے ہیں یقیناً وہ اصول دین میں منحرف ہیں. تو کیا اصول دین چھوڑنے سے بھی کوئی شخص اہل قبلہ یا اہل صلاح یا اہل ایمان رہتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی لیے مسلمانوں نے قدیم میں ہی اس پہ بحث کی ہے. ابن حجر نے فتح الباری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں یہ لکھا ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان ای کفرا صریحا فدل على ان التعویل فی الصریح لا يقبل وقال ايضا عندكم من اللہ فی برہان ای نص آیا او خبر صحیح لا يحمل التعویل. تو یہ اصول یاد رکھیں کہ قرآنی نص یا حدیث پیغمبر جو بالکل ثابت ہے، صحیح ہے، متواتر ہے، منقول ہے اہل ایمان کے ہاں، تو ان کے مفاہیم اگر متعین ہیں تو اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ اس میں تحریف یا تعویل باطل یہ کفر صریح ہوگا. اسی لیے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر ان کے قبلہ سے خارج ہونے یعنی قبلے کی جہت چھوڑ دینے میں منحصر نہیں. بے شک وہ لوگ قبلے کی طرف ہی رکوع بھی کریں، سجود بھی کریں اور اس طرف منہ کر کے نیت بھی نماز کی کریں، مگر جب انہوں نے قرآن کریم کی کسی آیت میں جس کا مدلول مقرر ہے، معین ہے، اس میں تحریف کی تو وہ اہل قبلہ نہ رہے. کیونکہ کفر کبھی بغیر اقرار کفر کے بھی ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے جی میں کافر ہوں. ہاں البتہ کوئی شخص
مسلمات اسلام کو چھوڑ دے اور بے شک زبان سے نہ کہے، بے شک یہ نہ کہے کہ میں نے اپنی ملت کو بدل لیا، اس کے بغیر بھی وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ چیز ہے جو ہم سمجھا رہے ہیں۔ وَدَلَّ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ الْقِبْلَةِ يَجُوزُ تَكْفِيرُهُمْ وَإِن لَّمْ يَخْرُجُوا عَنِ الْقِبْلَةِ۔ یہ ہے اصل عبارت سمجھنے والی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اہل قبلہ جو قبلے کی طرف منہ کر لیتے ہیں نماز میں، اگر وہ اس اپنے عمل سے نہیں نکلے مگر انہوں نے کیا کیا کہ اصول دین میں سے کسی دین کے اندر تعویل کر دی، یا اصول دین میں کسی بات میں منحرف ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ ایمان بالرسل کا حصہ ہے، اور قرآن کی نصوص اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی ہی صورت میں، یعنی اوائل سورہ بقرہ میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ اہل ایمان ہیں جو آپ پہ اور آپ سے پہلوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر یہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی، یہ حضور کا اپنا ارشاد ہے آیت خاتم النبیین کی تفسیر میں۔ تو اگر ایک شخص ختم نبوت کا انکار کر دیتا ہے، یا کوئی شخص دین کے ضروری امور میں سے، جس کی پہلے بھی ہم نے مثالیں دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ کلیات کا علم رکھتے ہیں، جزیات کا نہیں، یا اس کائنات کو سمجھتا ہے کہ یہ قدیم ہے، حادث نہیں، تو یہ وہ امور ہیں جن کے اعتراف سے یا جن کے قول سے کوئی شخص اگر کفر میں داخل ہونے کا اقرار نہ کرے، ملت سے نکلنے کا نہ کہے، پھر بھی وہ خود بخود نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیت اہل قبلہ میں سے نہیں رہے، وہ اہل قبلہ نہیں ہیں۔ انہوں نے مسلمات دین کے اندر تعویل کرتے اور وہ اسلامی امور جو اصول دین میں ہیں ان کے اندر تحریف کر کے اور ان کا انکار کر کے اپنے آپ کو خود دائرہ سے نکال لیا۔ اس لیے وہ اہل قبلہ اس معنی میں صرف رہیں کہ وہ نماز منہ کر کے پڑھ لیتے ہیں، یجوز و تکفیرہم، تو پھر ان کا دائرہ اسلام سے نکل جانا یہ خود بخود ثابت ہو گیا۔ بخاری شریف کی اس حدیث میں جس کا ہم نے اشارہ کیا ہے، یہ امر بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہماری جنس سے ہیں، ہماری بولی بولنے والے ہیں، جہنم کے دروازوں پر اس کی طرف بلانے والے ہیں، جو ان کی دعوت قبول کرے گا وہ اسے جہنم ہی میں پھینکیں گے۔ اس ارشاد کی شرح میں قابسی فرماتے ہیں معناہ انہم فی الظاہر علی ملتنا وفی الباطن مخالفون، ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے تو یہی ظاہر ہے کہ وہ ہماری ملت پہ ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہماری طرح مسجدیں بناتے ہیں، قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، مگر وہ باطن سے ہمارے سے نکل چکے ہیں، مخالف ہیں۔ حدیث میں اہل قبلہ کی عدم تکفیر کا جو حکم ہے ہمیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال کی وجہ سے کسی کی تکفیر درست نہیں، مگر عقائد کے بدل جانے سے رہا۔ اہل قبلہ کا عقیدہ اگر فاسد ہو جائے تو اس میں سلف اور خلف امت میں سے کسی نے تکفیر نہ کرنے کا قول نہیں کیا ہے، چاہے وہ بظاہر اسلامی اعمال کرتے رہیں۔ وہ عقیدہ کے فاسد ہونے کی وجہ سے ملت سے خارج ہو گئے، لہٰذا فاسد الایمان، فاسد العقیدہ، مسلمات کا منکر اور اسلامی اصول سے منحرف ہونے والا، ایسے لوگ اہل قبلہ میں سے نہیں رہے۔ محقق ابن الوزیر ایثار الحق میں صفحہ 168 میں لکھتے ہیں
کہ اہل قبلہ کی عدم تکفیر کے بارے میں وہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ أي مسألة عدم تكفير أهل القبلة مأخوذ مما رواه أبو داود رحمه الله في الجهاد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله فلا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والمراد بالذنب فيه على ما. اب یہ بات سمجھنے والی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ تین چیزیں اصل ایمان سے ہیں. کیا؟ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو گناہ کی وجہ سے آپ کافر نہیں کہہ سکتے. یعنی عقیدہ اگر ایمان اس کا درست ہے اور عمل اس کا کوتاہ ہے تو پھر عمل کی وجہ سے اس کی تکفیر درست نہیں. نہ ہی عمل کی وجہ سے کسی کے لیے جائز ہے کہ کسی مسلمان کو اسلام سے خارج کریں. اور پھر گناہ کیسا ہو؟ جو کفر کے علاوہ ہو. یہ بھی تو گناہ ہے کہ اصول دین کا آپ انکار کریں. اس لیے انہوں نے تصریح کر دی کہ گناہ سے مراد بھی وہ ہے غیر الکفر جو ہو. تو اس بات کی تصریح پوری امت کے جو ائمہ ہیں محققین، امام اعظم رحمہ اللہ ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور اسی طرح دیگر علماء نے بھی اس کی صراحت کی ہے. اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ اہل قبلہ ہیں ان کو گناہ کی وجہ سے آپ دائرہ اسلام سے نہیں نکال سکتے، اور اسی پہ پوری امت کا عمل ہے. باقی رہے اہل الحاد جو کہ ضروریات دین کے منکر ہیں، مثلا ایمان بالرسل، جیسے ہم نے ابھی بتایا ایمان بالرسل کی شرعی تشریح یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے پہلوں پر رہا. آپ کے بعد کسی مدعی نبوت تو اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اسے کذاب و دجال کہنا یہ ایمان ہے امت کا، اور اس امت کے اوائل سے اواخر تک سب لوگوں کا. تو ایمان بالرسل کا معنی یہ ہے کہ الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بأنہ خاتم النبیین وأنہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص آخری نبی مانے، اور یہ بھی مانے ساتھ کہ آپ کے بعد نہ نبی ہے نہ رسول ہے. فَلِذَا أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ الْمُسْلِمَةُ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَنَبَّعَ أَوْ زَعَمَ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ سَوَاءٌ ادعى النبوة أو لم يدعي فهؤلاء كلهم كفروا بكتاب الله عز وجل. کہ امت مسلمہ کا اس پہ اجماع رہا ہے کہ جس شخص نے دعوی نبوت کیا یا یہ کہا کہ مجھے اللہ کی وحی مجھ پہ اترتی ہے چاہے نبوت کا وہ مدعی نہ بھی ہو یا ہو، تو یہ سب کے سب اللہ کی کتاب کے منکر ہیں، کیونکہ کتاب اللہ یہ فرما رہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور وہ ہیں رسول اللہ، اور وہ ہیں خاتم النبیین. یہ بات تو انہوں نے یہ ذکر کی کہ یہ اللہ کی آیت کی تکذیب ہے. پھر فرمایا وَكَذَّبُوا رسول اللہ، جو لوگ مدعی نبوت ہیں یا مدعی وحی ہیں یا ان کو ماننے والے ہیں، انہوں نے کذبوا رسول اللہ، انہوں نے جناب رسول اللہ کی بھی تکذیب کی. آپ کے اس ارشاد میں
کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ جو آپ کا ارشاد ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، اس معنی میں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وفی ادعائہم المذکورہ افتراء علی اللہ کذبا، تو انہوں نے اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے اپنی وحی کے اور رسالت اور نبوت کے سلسلے کو جناب محمد رسول اللہ پر ختم فرما دیا ہے۔ اسی لیے پوری امت کا قدیماً جدیداً ہر دور میں اجتماع رہا کہ جس شخص نے ادعائے نبوت کیا یا ادعائے وحی ربانی کیا یا ان کو کسی شخص نے سچا مانا، ومن شک فی کفرہ، یا ان لوگوں کے کفر میں شک کیا، تو یہ سب کے سب لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب اس کا میں اردو ترجمہ مکمل بھی سنا دیتا ہوں تاکہ ہر آدمی بات سمجھ لے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، جان لیں کہ اصل مسئلہ یعنی اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا مسئلہ امام ابو داؤد کی اس روایت پر مبنی ہے جس کو انہوں نے ابواب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت سے ماخوذ ہے جسے حضرت انس یوں روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں اصل ایمان ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کی تکفیر سے باز رہنا، یہ پہلی چیز۔ اس کی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ کرنا، نہ ہی اسے عمل کی وجہ سے اسلام سے خارج کرنا۔ اور گناہ سے مراد اس جگہ شریعت کے عرف میں غیر کفر ہے۔ کفر بھی سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن گناہ سے مراد عملی گناہ جو ہیں۔ یہ جملہ ائمہ کرام جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی وغیرہ، ان کی تصریحات بھی اس سلسلے میں موجود ہیں، جیسے الیواقیت کے صفحہ 123 جلد نمبر 2 پہ ہے کہ یہ کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے یہ گناہ کے ساتھ مقید ہے، یعنی اہل قبلہ کی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ ہوگی، حتیٰ کہ جب قلیل الخیر جاہلین اور ملحدین پیدا ہو گئے تو انہوں نے اس عبارت کو بے محل استعمال کیا، بلکہ یہاں تک بھی لوگ کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص ایمانیات کا بھی منکر ہو گیا مگر قبلے کی طرف نماز پڑھتا رہا تو اس کو آپ اسلام سے نہیں نکال سکتے، یا ایمان بالرسل کا اس نے انکار کر دیا، یا جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان امور کو بھی شامل ہے، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ کیوں کہ جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث نبویہ سے، اسی لیے تو امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ ہر مدعی نبوت یا وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اسے وحی ہوتی ہے، چاہے وہ مدعی نبوت نہ بھی ہو، یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اس ارشاد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس ارشاد کے منکر ہیں۔ نیز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کر دی، کیونکہ آپ کا ارشاد ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں۔ اللہ نے بھی آپ کو خاتم النبیین فرمایا اور حضور نے اس کی شرح میں بھی اپنے آپ کو یہی فرمایا۔ اس لیے وہ لوگ جو ان چیزوں کے منکر ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ پر بھی افتراء پردازی کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہر وہ شخص جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے بارے میں ایسا کلمہ کہا جس سے اس کی اہانت ہو گئی، اس کی تحقیر ہو گئی، تو یقیناً اس نے کفر کیا، اور پھر تمام مسلمانوں کا
تو اس پہ اجماع ہے کہ کسی بھی نبی کا شتم یہ اس قدر کفریہ بات ہے کہ اس کے کفر میں شک کرنے والوں پر بھی کفر کا امت نے اجماع کر لیا ہے۔ اس کی تصریح قاضی عیاض نے اور ابن القیم نے الصارم المسلول میں بھی کر دی ہے۔ صاحب مواقف صفحہ 195 میں رقم تراز ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر درست نہیں سوائے اس کے جو ضروریات دین کا انکار کرے، یعنی عمل کے اعتبار سے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، اور ایمانیات میں سے ایک مسئلے کے بھی جو ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور ضروریات دین میں سے ہے، اس کے کفر پہ اجماع امت کا ہو چکا۔ جیسے آگے دیکھیں مثال بھی دے رہے ہیں کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا اگر کوئی شخص اسے حلال سمجھتا ہے، یاد رہے کہ علماء اسلام کا یہ قول کہ اہل قبلہ کی گناہ کی وجہ سے تکفیر درست نہیں، اس سے مراد صرف قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو غالی طور پہ رافضیت میں ابتلا ہوئے ہیں، جو حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وحی میں غلطی کی اور وحی بجائے محمد رسول اللہ کے وہ غلطی سے وہ وحی بجائے حضرت علی کے غلطی سے جناب محمد رسول اللہ کی طرف لے گئے، مگر وہ لوگ جو حضرت علی کو الوہیت کے قائل ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مواقف کے صفحہ 155 میں یہ تمام الفاظ درج ہیں، یہ مثالیں بھی انہوں نے دے دی۔ تو وہ بھی لوگ چاہے نماز کے وقت منہ کر لیں قبلے کی طرف، مگر اپنی ان عقائد کی بنا پہ وہ اہل ایمان نہیں رہے، نہ کہ عمل کی وجہ سے وہ لوگ اہل قبلہ چونکہ نماز پڑھ رہے ہیں قبلے کی طرف تو وہ دار اسلام سے خارج ہوں گے۔ عمل انسان کا نہ اسے روک سکتا ہے اور نہ ہی اسے نکال سکتا ہے۔ تو یہ لوگ صرف نماز قبلے کی طرف پڑھنے کی وجہ سے جب عقائد کفریہ کے حامل ہیں تو ان کو یہ قبلے کی طرف نماز پڑھنا روک نہیں سکتا کہ وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلے۔ یہی مراد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، یعنی اہل قبلہ صرف وہی لوگ ہیں جو مومن بھی ہوں اور تمام امور ایمانیہ کو تسلیم کرنے والے ہوں اور موجبات کفر سے بھی بالکل وہ منزہ ہوں۔ وہ لوگ نہیں جو شرکیہ اور کفریہ عقائد بھی رکھتے ہوں اور جب نماز کا وقت آئے تو قبلے کی طرف منہ کر لیں، یہ ہرگز مومن نہیں، ان کی تکفیر واجب ہے۔ اسی لیے علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ جس شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کیا یا جس نے بھی اس مدعی نبوت کی پیروی کی، اس کی تصدیق کی، وہ اہل قبلہ میں سے نہیں رہا۔ اسی طرح جس نے کسی بھی رسول یا کسی بھی نبی، چاہے ہمارے رسول ہوں یا ہم سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں یا اللہ کے دیگر انبیاء جن کی توہین کی بھی قادیانیت مرتکب ہوئی ہے اپنی کتابوں میں، تو کسی پیغمبر کی تکذیب، توہین یا عیب جوئی، تو یہ تمام امور عقائدی ہیں، عمل سے ان کا تعلق نہیں۔ یا کسی شخص نے مانا تو کسی کو نہیں مگر اتنا کہا کہ ہاں نبی آ سکتا ہے، تو یہ تمام لوگ اہل قبلہ میں سے نہیں رہے۔ تو آج کے اس حلقے میں ہم اسی بات پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔